चुटकी, तू थोड़े दिनों में अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, चलने लगेगी, बोलेगी भी, बोलेगी ना। बहुत खुश नसीब है तुम्हारी बहन, जिसको तुम्हारा जैसा भाई मिला है। नहीं निशात साहब, खुश नसीब तो मैं हूँ जिसे चुटकी जैसी बहन मिली। अगर मुझे कोई पूछे ना कि तुम इसे क्या दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा, तो मैं जवाब में कहूंगा कि जान। बस अभी एक ही ख्वाहिश, आरज़ू और तमन्ना है कि दिलशाद मरने से पहले अपनी बहन की आवाज सुन ले। सुनोगे, जरूर सुनोगे। अपनी कमाई, अपना वक्त, अपना प्यार, सब कुछ तो निछावर कर रहे हो, इंशाल्लाह सुनोगे। दुआ दे रहे हैं। अभी आते हुए गाड़ी देखी बाहर, चमकदार, दिल खुश हो गया। तुमने खरीदी है? जी। माशाल्लाह, बहुत जल्दी नई गाड़ी के मालिक बन गए हो। मुझे गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते बहुत अरसा लग गया था। उससे पहले मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी। सारे कराची में घूमता था उस साइकिल पर, और मेरे साथ कौन? साथ नीलो होती थी। नीलो? नीलोफर, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। जानते हो, साइकिल पर एक नुक्कड़ से दूसरे नुक्कड़ का सफर तय किया जा सकता है। पूरी जिंदगी गुजारना आसान नहीं है। आप यहाँ अचानक? हमने आपका बहुत इंतजार किया। हम सोच रहे थे कि आप शायद खुद चलकर हमारे पास आएंगे। हमारी बेटी से आपको जो भी गिले शिकवे शिकायत हैं, आकर हमसे उनके बारे में बात करेंगे, हमें बताएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने उन्हें समझाया, लेकिन जिस रोज हमारी बेटी की शादी होगी, उसने आपको सिर्फ इसलिए छोड़ा ना कि आपके पास दौलत नहीं थी। मैंने कभी शिकवा नहीं किया। मैं चाहता तो उसे हासिल कर सकता था, जबरदस्ती कर सकता था, क्योंकि चंद ही दिनों में मेरे पास सब कुछ आ गया था। वो दौलत जो उस वक्त मेरे पास नहीं थी, और उसके पास से सब कुछ छिन गया था। जब वो किसी की हो गई तो उसको दोबारा हासिल करने के बारे में मैंने सोचा तक नहीं। निशात साहब, जब आपके पास दौलत आ गई थी तो आप अपनी मोहब्बत को वापस छीन भी तो सकते थे ना। हासिल की जाती है दिलशाद, छीनी नहीं जाती। चुटकी, तू थोड़े दिनों में अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, चलने लगेगी, बोलेगी भी, बोलेगी ना। बहुत खुश नसीब है तुम्हारी बहन, जिसको तुम्हारा जैसा भाई मिला है। नहीं निशात साहब, खुश नसीब तो मैं हूँ जिसे चुटकी जैसी बहन मिली। अगर मुझे कोई पूछे ना कि तुम इसे क्या दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा, तो मैं जवाब में कहूंगा कि जान। बस अभी एक ही ख्वाहिश, आरज़ू और तमन्ना है कि दिलशाद मरने से पहले अपनी बहन की आवाज सुन ले। सुनोगे, जरूर सुनोगे। अपनी कमाई, अपना वक्त, अपना प्यार, सब कुछ तो निछावर कर रहे हो, इंशाल्लाह सुनोगे। दुआ दे रहे हैं। अभी आते हुए गाड़ी देखी बाहर, चमकदार, दिल खुश हो गया। तुमने खरीदी है? जी। माशाल्लाह, बहुत जल्दी नई गाड़ी के मालिक बन गए हो। मुझे गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते बहुत अरसा लग गया था। उससे पहले मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी। सारे कराची में घूमता था उस साइकिल पर, और मेरे साथ कौन? साथ नीलो होती थी। नीलो? नीलोफर, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। जानते हो, साइकिल पर एक नुक्कड़ से दूसरे नुक्कड़ का सफर तय किया जा सकता है। पूरी जिंदगी गुजारना आसान नहीं है। आप यहाँ अचानक? हमने आपका बहुत इंतजार किया। हम सोच रहे थे कि आप शायद खुद चलकर हमारे पास आएंगे। हमारी बेटी से आपको जो भी गिले शिकवे शिकायत हैं, आकर हमसे उनके बारे में बात करेंगे, हमें बताएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने उन्हें समझाया, लेकिन जिस रोज हमारी बेटी की शादी होगी, उसने आपको सिर्फ इसलिए छोड़ा ना कि आपके पास दौलत नहीं थी। मैंने कभी शिकवा नहीं किया। मैं चाहता तो उसे हासिल कर सकता था, जबरदस्ती कर सकता था, क्योंकि चंद ही दिनों में मेरे पास सब कुछ आ गया था। वो दौलत
जो उस वक्त मेरे पास नहीं थी, और उसके पास से सब कुछ छिन गया था। जब वो किसी की हो गई तो उसको दोबारा हासिल करने के बारे में मैंने सोचा तक नहीं। दिलशाद साहब, जब आपके पास दौलत आ गई थी तो आप अपनी मोहब्बत को वापस छीन भी तो सकते थे ना। हासिल की जाती है दिलशाद, छीनी नहीं जाती। सोम ड्रामे के एपिसोड फुल रिव्यू में खुशामदीद नाजरीन। जैसा कि आप जानते हैं कि मासूम ड्रामा के एपिसोड 25 के न्यू अपडेट में सबको खुशामदीद। इधर हम देखते हैं कि लैला रो रही होती है और वो कह रही होती है कि तुम मुझे छोड़ दो, इस ज़िंदगी से तो मुझे अच्छा है कि तुम मुझे तलाक दे दो। तो इस पर जवाबन उसका शौहर कहता है कि नहीं, मैं आपको तलाक नहीं दूंगा। इधर नीली जी आ जाती है। नीली जी कहती है कि मैं अगर आप लोगों की ज़िंदगी से चली जाऊं तो शायद आप लोगों के ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे तलाक दे दें और मुझे भी अपनी ज़िंदगी में सुकून मिल जाए। इस तरह ना तुमको सुकून मिलेगा और ना हमको सुकून मिलेगा। और फिर ये जैसे कि बात लैला सुनती है वो बहुत खुश होती है और कहती है कि जो मैं चाहते थे वही कर रहे हो। और वो कह रही होती है कि तुम क्या चाहते थे। इस पर जवाब लैला कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम इससे तलाक ले लो और हमारी ज़िंदगी भी खुशी से बाकी गुजर जाए। तो उसका शौहर कहता है नहीं नीली जी, मैं आपको तलाक कभी भी नहीं दूंगा। तो ये सुनते हुए उसकी दूसरी बीवी लैला कहती है अगर तुम इसको अभी तलाक नहीं देते तो मैं आपके साथ नहीं रह सकती। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे तलाक दे दें और मैं आपसे आज़ाद हो जाऊं। तो फिर अगले सीन में नाज़रीन हमें क्या देखने को मिलता है कि दिलशाद फैसलाबादी बैठा होता है और वो पहले तो बहुत गरीब होता था लेकिन अब वो बहुत अमीर हो चुका है क्योंकि उसका कोई न कोई सॉन्ग वायरल हो चुका है और अब वो आसमान की बुलंदियों को भी छू सकता है। ये सुनते हुए वो लोग बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में क्या देखने को मिलता है कि नीली दी घर से जा रही होती है और वो कहती है कि आज से मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगी लैला। तो लैला कहती है कि आप हमारी ज़िंदगी से तो यही बेहतर है। लैला कह रही होती है हाँ ऐसा ही होगा, अगर तुम चली जाओगे तो हम खुशी से रह पाएंगे और मैं अपने शौहर के साथ किसी दूसरी लड़के को नहीं बर्दाश्त कर सकती। इधर हम देखते हैं दिलशाद फैसलाबादी शोरूम में आया होता है और वहाँ से उनको एक गाड़ी पसंद आ जाती है और वो गाड़ी लेने के लिए गाड़ी वाले के पास जाता है और उसकी रकम पूछता है तो वो रकम बताता है तो वो उसको रकम दे देता है और अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। और फिर वहाँ पर लैला कहती है कि अब तुम यहाँ से जाओगी या मैं तुम्हें इस घर से धक्के देकर निकालूं। तो नीली जी कहती हैं कि मैं यहाँ से खुद जाऊंगी। वो नीली जी वहाँ से चली जाती हैं। इधर दिलशाद फैसलाबादी एक वीगो डाला ले लेता है और जो कि उसकी बहुत ज़्यादा टोर बन चुकी होती है और जो दिलशाद फैसलाबादी जो कि अब बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका होता है और
वो अपनी बहन के पास जाता है और उसे वो अपनी गाड़ी दिखाता है और कहता है कि देखो मेरी चुटकी, हम कितने अमीर हो चुके हैं। जो हमको पहले ठुड्डे मारते थे अब वो भी हमारी इज्जत करेंगे और जी जी करके हमें पुकारेंगे। और इधर नाजरीन क्या देखने को मिल रहा है कि नीली जी परेशान होती है और वो अपने माँ बाप के घर आ जाती है और वहाँ पर अपने बाबा के पास रहती है। मासूम ड्रामे के एपिसोड फुल रिव्यू में खुशामदीद नाजरीन। जैसा कि आप जानते हैं कि मासूम ड्रामा के एपिसोड 25 के न्यू अपडेट में सबको खुशामदीद। इधर हम देखते हैं कि लैला रो रही होती है और वो कह रही होती है कि तुम मुझे छोड़ दो, इस ज़िंदगी से तो मुझे अच्छा है कि तुम मुझे तलाक दे दो। तो इस पर जवाबन उसका शौहर कहता है कि नहीं, मैं आपको तलाक नहीं दूंगा। इधर नीली जी आ जाती है। नीली जी कहती है कि मैं अगर आप लोगों की ज़िंदगी से चली जाऊं तो शायद आप लोगों के ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे तलाक दे दें और मुझे भी अपनी ज़िंदगी में सुकून मिल जाए। इस तरह ना तुमको सुकून मिलेगा और ना हमको सुकून मिलेगा। और फिर ये जैसे कि बात लैला सुनती है वो बहुत खुश होती है और कहती है कि जो मैं चाहती थी वही कर रहे हो। और वो कह रही होती है कि तुम क्या चाहते थे। इस पर जवाबन लैला कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम इससे तलाक ले लो और हमारी ज़िंदगी भी खुशी से बाकी गुजर जाए। तो उसका शौहर कहता है नहीं नीली जी, मैं आपको तलाक कभी भी नहीं दूंगा। तो ये सुनते हुए उसकी दूसरी बीवी लैला कहती है अगर तुम इसको अभी तलाक नहीं देते तो मैं आपके साथ नहीं रह सकती। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे तलाक दे दें और मैं आपसे आज़ाद हो जाऊं। तो फिर अगले सीन में नाज़रीन हमें क्या देखने को मिलता है कि दिलशाद फैसलाबादी बैठा होता है और वो पहले तो बहुत गरीब होता था लेकिन अब वो बहुत अमीर हो चुका है क्योंकि उसका कोई न कोई सॉन्ग वायरल हो चुका है और अब वो आसमान की बुलंदियों को भी छू सकता है। ये सुनते हुए वो लोग बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में क्या देखने को मिलता है कि नीली दी घर से जा रही होती है और वो कहती है कि आज से मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगी लैला। तो लैला कहती है कि आप हमारी ज़िंदगी से हो जाओ तो यही बेहतर है। लैला कह रही होती है हाँ ऐसा ही होगा, अगर तुम चली जाओगे तो हम खुशी से रह पाएंगे और मैं अपने शौहर के साथ किसी दूसरी लड़की को नहीं बर्दाश्त कर सकती। इधर हम देखते हैं दिलशाद फैसलाबादी शोरूम में आया होता है और वहाँ से उनको एक गाड़ी पसंद आ जाती है और वो गाड़ी लेने के लिए गाड़ी वाले के पास जाता है और उसकी रकम पूछता है तो वो रकम बताता है तो वो उसको रकम दे देता है और अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। और फिर वहाँ पर लैला कहती है कि अब तुम यहाँ से जाओगी या मैं तुम्हें इस घर से धक्के देकर निकालूं। तो नीली जी कहती हैं कि
میں یہاں سے خود جاؤں گی۔ وہ نیلی جی وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ادھر دلشاد فیصلہ آبادی ایک ویگو ڈالا لے لیتا ہے اور جو کہ اس کی بہت زیادہ ٹور بن چکی ہوتی ہے، اور جو دلشاد فیصلہ آبادی جو کہ اب بہت زیادہ امیر ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ اپنی بہن کے پاس جاتا ہے اور اسے وہ اپنی گاڑی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میری چٹکی، ہم کتنے امیر ہو چکے ہیں، جو ہم کو پہلے ٹھڈے مارتے تھے اب وہ بھی ہماری عزت کریں گے اور جی جی کر کے ہمیں پکاریں گے۔ اور ادھر ناظرین کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ نیلی جی پریشان ہوتی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے اور وہاں پر اپنے بابا کے پاس رہتی ہے۔ معصوم ڈرامے کے ایپیسوڈ فل ریویو میں خوش آمدید ناظرین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معصوم ڈرامہ کے ایپیسوڈ 25 کے نیو اپڈیٹ میں سب کو خوش آمدید۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیلا رو رہی ہوتی ہے اور وہ کر رہی ہوتی ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو اس زندگی سے، تو مجھے اچھا ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ تو اس پر جواباً اس کا شوہر کہتا ہے کہ نہیں، میں آپ کو طلاق نہیں دوں گا۔ ادھر نیلی جی آ جاتی ہے۔ نیلی جی کہتی ہے کہ میں اگر آپ لوگوں کی زندگی سے چلی جاؤں تو شاید آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی بہتری آ جائے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق دے دیں اور مجھے بھی اپنی زندگی میں سکون مل جائے۔ اس طرح نہ تم کو سکون ملے گا اور نہ ہم کو سکون ملے گا۔ اور پھر یہ جیسے کہ بات لیلا سنتی ہے وہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ جو میں چاہتی تھی وہی کر رہے ہو۔ اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم کیا چاہتی تھی؟ اس پر جواباً لیلا کہتی ہے کہ میں چاہتی تھی کہ تم اس سے طلاق لے لو اور ہماری زندگی بھی خوشی سے باقی گزر جائے۔ تو اس کا شوہر کہتا ہے نہیں نیلی جی، میں آپ کو طلاق کبھی بھی نہیں دوں گا۔ تو یہ سنتے ہوئے اس کی دوسری بیوی لیلا کہتی ہے اگر تم اس کو ابھی طلاق نہیں دیتے تو میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو یہ سنتے ہوئے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق دے دیں اور میں آپ سے آزاد ہو جاؤں۔ تو پھر اگلے سین میں ناظرین ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ دلشاد فیصلہ آبادی بیٹھا ہوتا ہے اور وہ پہلے تو بہت غریب ہوتا تھا لیکن اب وہ بہت امیر ہو چکا ہے کیونکہ اس کا کوئی نہ کوئی سانگ وائرل ہو چکا ہے اور اب وہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہوئے وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگلے سین میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ نیلی دی گھر سے جا رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آج سے میں اس گھر میں کبھی نہیں آؤں گی لیلا۔ تو لیلا کہتی ہے کہ آپ ہماری زندگی سے ختم ہو جاؤ تو یہی بہتر ہے۔ لیلا کہہ رہی ہوتی ہے ہاں ایسا ہی ہوگا، اگر تم چلی جاؤ گے تو ہم خوشی سے رہ پائیں گے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسری لڑکی کو نہیں برداشت کر سکتی۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں دلشاد فیصلہ آبادی شو روم میں آیا ہوتا ہے اور وہاں سے ان کو ایک گاڑی پسند آ جاتی ہے اور وہ گاڑی لینے کے لیے گاڑی والے کے پاس جاتا ہے اور اس کی رقم پوچھتا ہے تو
وہ رقم بتاتا ہے تو وہ اس کو رقم دے دیتا ہے اور اپنی گاڑی لے کر آ جاتا ہے۔ اور پھر وہاں پر لیلا کہتی ہے کہ اب تم یہاں سے جاؤ گی یا میں تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر نکالوں؟ تو نیلی جی کہتی ہیں کہ میں یہاں سے خود جاؤں گی۔ وہ نیلی جی وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ادھر دلشاد فیصلہ آبادی ایک ویگو ڈالا لے لیتا ہے اور جو کہ اس کی بہت زیادہ ٹور بن چکی ہوتی ہے، اور جو دلشاد فیصلہ آبادی جو کہ اب بہت زیادہ امیر ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ اپنی بہن کے پاس جاتا ہے اور اسے وہ اپنی گاڑی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میری چٹکی، ہم کتنے امیر ہو چکے ہیں، جو ہم کو پہلے چوڑے مارتے تھے اب وہ بھی ہماری عزت کریں گے اور جی جی کر کے ہمیں پکاریں گے۔ اور ادھر ناظرین کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ نیلی جی پریشان ہوتی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے اور وہاں پر اپنے بابا کے پاس رہتی ہے۔ معصوم ڈرامے کے ایپیسوڈ فل ریویو میں خوش آمدید ناظرین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معصوم ڈرامہ کے ایپیسوڈ 25 کے نیو اپڈیٹ میں سب کو خوش آمدید۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیلا رو رہی ہوتی ہے اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو، اس زندگی سے تو مجھے اچھا ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ تو اس پر جواباً اس کا شوہر کہتا ہے کہ نہیں، میں آپ کو طلاق نہیں دوں گا۔ ادھر نیلی جی آ جاتی ہے۔ نیلی جی کہتی ہے کہ میں اگر آپ لوگوں کی زندگی سے چلی جاؤں تو شاید آپ لوگوں کے زندگی میں کوئی بہتری آ جائے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق دے دیں اور مجھے بھی اپنی زندگی میں سکون مل جائے۔ اس طرح نہ تم کو سکون ملے گا اور نہ ہم کو سکون ملے گا۔ اور پھر یہ جیسے کہ بات لیلا سنتی ہے وہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ جو میں چاہتی تھی وہی کر رہے ہو۔ اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم کیا چاہتی تھی؟ اس پر جواباً لیلا کہتی ہے کہ میں چاہتی تھی کہ تم اس سے طلاق لے لو اور ہماری زندگی بھی خوشی سے باقی گزر جائے۔ تو اس کا شوہر کہتا ہے نہیں نیلی جی، میں آپ کو طلاق کبھی بھی نہیں دوں گا۔ تو یہ سنتے ہوئے اس کی دوسری بیوی لیلا کہتی ہے اگر تم اس کو ابھی طلاق نہیں دیتے تو میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو یہ سنتے ہوئے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق دے دیں اور میں آپ سے آزاد ہو جاؤں۔ تو پھر اگلے سین میں ناظرین ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ دلشاد فیصلہ آبادی بیٹھا ہوتا ہے اور وہ پہلے تو بہت غریب ہوتا تھا لیکن اب وہ بہت امیر ہو چکا ہے کیونکہ اس کا کوئی نہ کوئی سانگ وائرل ہو چکا ہے اور اب وہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہوئے وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگلے سین میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ نیلی دی گھر سے جا رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آج سے میں اس گھر میں کبھی نہیں آؤں گی لیلا۔ تو لیلا کہتی ہے کہ آپ ہماری زندگی سے ختم ہو جاؤ تو یہی بہتر ہے۔ لیلا کہہ رہی ہوتی ہے ہاں ایسا ہی ہوگا، اگر تم چلی جاؤ گے تو ہم خوشی سے رہ پائیں گے اور میں
اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسری لڑکی کو نہیں برداشت کر سکتی۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں دلشاد فیصل آبادی شو روم میں آیا ہوتا ہے اور وہاں سے ان کو ایک گاڑی پسند آ جاتی ہے اور وہ گاڑی لینے کے لیے گاڑی والے کے پاس جاتا ہے اور اس کی رقم پوچھتا ہے تو وہ رقم بتاتا ہے تو وہ اس کو رقم دے دیتا ہے اور اپنی گاڑی لے کر آ جاتا ہے۔ اور پھر وہاں پر لیلا کہتی ہے کہ اب تم یہاں سے جاؤ گی یا میں تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر نکالوں؟ تو نیلی جی کہتی ہیں کہ میں یہاں سے خود جاؤں گی۔ وہ نیلی جی وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ادھر دلشاد فیصل آبادی ایک ویگو ڈالا لے لیتا ہے اور جو کہ اس کی بہت زیادہ ٹور بن چکی ہوتی ہے اور جو دلشاد فیصل آبادی جو کہ اب بہت زیادہ امیر ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنی بہن کے پاس جاتا ہے اور اسے وہ اپنی گاڑی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میری چٹکی، ہم کتنے امیر ہو چکے ہیں، جو ہم کو پہلے ٹڈے مارتے تھے اب وہ بھی ہماری عزت کریں گے اور جی جی کر کے ہمیں پکاریں گے۔ اور ادھر ناظرین کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ نیلی جی پریشان ہوتی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے اور وہاں پر اپنے بابا کے پاس رہتی ہے۔ معصوم ڈرامے کے ایپیسوڈ فل ریویو میں خوش آمدید ناظرین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معصوم ڈرامہ کے ایپیسوڈ 25 کے نیو اپڈیٹ میں سب کو خوش آمدید۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیلا رو رہی ہوتی ہے اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو اس زندگی سے، تو مجھے اچھا ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ تو اس پر جواباً اس کا شوہر کہتا ہے کہ نہیں، میں آپ کو طلاق نہیں دوں گا۔ ادھر نیلی جی آ جاتی ہے۔ نیلی جی کہتی ہے کہ میں اگر آپ لوگوں کی زندگی سے چلی جاؤں تو شاید آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی بہتری آ جائے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق دے دیں اور مجھے بھی اپنی زندگی میں سکون مل جائے۔ اس طرح نہ تم کو سکون ملے گا اور نہ ہم کو سکون ملے گا۔ اور پھر یہ جیسے کہ بات لیلا سنتی ہے وہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ جو میں چاہتی تھی وہی کر رہے ہو۔ اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم کیا چاہتی تھی؟ اس پر جواباً لیلا کہتی ہے کہ میں چاہتی تھی کہ تم اس سے طلاق لے لو اور ہماری زندگی بھی خوشی سے باقی گزر جائے۔ تو اس کا شوہر کہتا ہے نہیں نیلی جی، میں آپ کو طلاق کبھی بھی نہیں دوں گا۔ تو یہ سنتے ہوئے اس کی دوسری بیوی لیلا کہتی ہے اگر تم اس کو ابھی طلاق نہیں دیتے تو میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو یہ سنتے ہوئے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق دے دیں اور میں آپ سے آزاد ہو جاؤں۔ تو پھر اگلے سین میں ناظرین ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ دلشاد فیصل آبادی بیٹھا ہوتا ہے اور وہ پہلے تو بہت غریب ہوتا تھا لیکن اب وہ بہت امیر ہو چکا ہے کیونکہ اس کا کوئی نہ کوئی سانگ وائرل ہو چکا ہے اور اب وہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہوئے وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگلے سین میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ نیلی دی گھر سے جا رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آج سے میں اس گھر میں کبھی نہیں آؤں گی لیلا۔ تو
لیلا کہتی ہے کہ آپ ہماری زندگی سے ختم ہو جاؤ تو یہی بہتر ہے۔ لیلا کہہ رہی ہوتی ہے ہاں ایسا ہی ہوگا، اگر تم چلی جاؤ گے تو ہم خوشی سے رہ پائیں گے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسری لڑکی کو نہیں برداشت کر سکتی۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں دلشاد فیصل آبادی شو روم میں آیا ہوتا ہے اور وہاں سے ان کو ایک گاڑی پسند آ جاتی ہے اور وہ گاڑی لینے کے لیے گاڑی والے کے پاس جاتا ہے اور اس کی رقم پوچھتا ہے تو وہ رقم بتاتا ہے تو وہ اس کو رقم دے دیتا ہے اور اپنی گاڑی لے کر آ جاتا ہے۔ اور پھر وہاں پر لیلا کہتی ہے کہ اب تم یہاں سے جاؤ گی یا میں تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر نکالوں؟ تو نیلی جی کہتی ہیں کہ میں یہاں سے خود جاؤں گی۔ وہ نیلی جی وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ادھر دلشاد فیصل آبادی ایک ویگو ڈالا لے لیتا ہے اور جو کہ اس کی بہت زیادہ ٹور بن چکی ہوتی ہے اور جو دلشاد فیصل آبادی جو کہ اب بہت زیادہ امیر ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنی بہن کے پاس جاتا ہے اور اسے وہ اپنی گاڑی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میری چٹکی، ہم کتنے امیر ہو چکے ہیں، جو ہم کو پہلے چوڑے مارتے تھے اب وہ بھی ہماری عزت کریں گے اور جی جی کر کے ہمیں پکاریں گے۔ اور ادھر ناظرین کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ نیلی جی پریشان ہوتی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے اور وہاں پر اپنے بابا کے پاس رہتی ہے۔ معصوم ڈرامے کے ایپیسوڈ فل ریویو میں خوش آمدید ناظرین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معصوم ڈرامہ کے ایپیسوڈ 25 کی نیو اپڈیٹ میں سب کو خوش آمدید۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیلا رو رہی ہوتی ہے اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو اس زندگی سے، تو مجھے اچھا ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ تو اس پر جواباً اس کا شوہر کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کو طلاق نہیں دوں گا۔ ادھر نیلی جی آ جاتی ہے۔ نیلی جی کہتی ہے کہ میں اگر آپ لوگوں کی زندگی سے چلی جاؤں تو شاید آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی بہتری آ جائے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق دے دیں اور مجھے بھی اپنی زندگی میں سکون مل جائے۔ اس طرح نہ تم کو سکون ملے گا اور نہ ہم کو سکون ملے گا۔ اور پھر یہ جیسے کہ بات لیلا سنتی ہے وہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ جو میں چاہتی تھی وہی کر رہے ہو۔ اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم کیا چاہتی تھی؟ اس پر جواباً لیلا کہتی ہے کہ میں چاہتی تھی کہ تم اس سے طلاق لے لو اور ہماری زندگی بھی خوشی سے باقی گزر جائے۔ تو اس کا شوہر کہتا ہے نہیں نیلی جی میں آپ کو طلاق کبھی بھی نہیں دوں گا۔ تو یہ سنتے ہوئے اس کی دوسری بیوی لیلا کہتی ہے اگر تم اس کو ابھی طلاق نہیں دیتے تو میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو یہ سنتے ہوئے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق دے دیں اور میں آپ سے آزاد ہو جاؤں۔ تو پھر اگلے سین میں ناظرین ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ دلشاد فیصل آبادی بیٹھا ہوتا ہے اور وہ پہلے تو بہت غریب ہوتا تھا لیکن اب وہ بہت امیر ہو چکا ہے کیونکہ اس کا کوئی نہ کوئی سانگ وائرل ہو چکا ہے
اور اب وہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہوئے وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگلے سین میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ نیلی دی گھر سے جا رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آج سے میں اس گھر میں کبھی نہیں آؤں گی لیلا۔ تو لیلا کہتی ہے کہ آپ ہماری زندگی سے ختم ہو جاؤ تو یہی بہتر ہے۔ لیلا کہہ رہی ہوتی ہے ہاں ایسا ہی ہوگا، اگر تم چلی جاؤ گے تو ہم خوشی سے رہ پائیں گے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسری لڑکی کو نہیں برداشت کر سکتی۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں دلشاد فیصل آبادی شو روم میں آیا ہوتا ہے اور وہاں سے ان کو ایک گاڑی پسند آ جاتی ہے اور وہ گاڑی لینے کے لیے گاڑی والے کے پاس جاتا ہے اور اس کی رقم پوچھتا ہے تو وہ رقم بتاتا ہے تو وہ اس کو رقم دے دیتا ہے اور اپنی گاڑی لے کر آ جاتا ہے۔ اور پھر وہاں پر لیلا کہتی ہے کہ اب تم یہاں سے جاؤ گی یا میں تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر نکالوں۔ تو نیلی جی کہتی ہیں کہ میں یہاں سے خود جاؤں گی۔ وہ نیلی جی وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ادھر دلشاد فیصل آبادی ایک ویگو ڈالا لے لیتا ہے اور جو کہ اس کی بہت زیادہ ٹور بن چکی ہوتی ہے اور جو دلشاد فیصل آبادی جو کہ اب بہت زیادہ امیر ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنی بہن کے پاس جاتا ہے اور اسے وہ اپنی گاڑی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میری چٹکی، ہم کتنے امیر ہو چکے ہیں، جو ہم کو پہلے ٹھڈے مارتے تھے اب وہ بھی ہماری عزت کریں گے اور جی جی کر کے ہمیں پکاریں گے۔ اور ادھر ناظرین کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ نیلی جی پریشان ہوتی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے اور وہاں پر اپنے بابا کے پاس رہتی ہے۔